شخص کی محفوظ ہے. اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں. مجھے سوری سے حسدانوں سے ڈر لگتا ہے. جناب صدر وقت عزیز کے حکمرانوں اور عہدے داران کو کشکول لیے. اغیار کے سامنے ہر وقت بھیک ملنے کے منتظر رہتے ہیں جو نہ صرف ملک تشخص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ آنے والی ہماری آئندہ نسلوں کو بھی گداگری جیسی شرمناک عادت سے متعارف بھی کروا رہے ہیں. جناب صدر تاریخ میں ایسی کئی قوموں کے قصے رکھ ہیں جن قوموں نے رسالت کے نام پر اپنے سروں کو جھکا کر دستے سوال بلند کیا اور بعد میں جن کا انجام بازار میں بکنے والے سفید جسموں کی مانند کمتر اور حقیر بن کے اٹھا. جناب صدر ایسا ہی کچھ حال وقت عزیز کا بھی ہے. جناب صدر پاکستان پچھلے 10 سالوں میں امریکہ سے $18 بلین کی رقم وصول کر چکا ہے. امداد پہ امداد لینے کی یہ وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے بھوک اور افلاس سے انتہا لہٰذا امداد لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں. تو میں نے سوچا ذرا اس ملک گھر سے باہر نکل کر دیکھوں امداد کے نام پہ ملنے والی اس بھیک نے میرے ملک کے حالات زندگی کہاں تک بدلے. تو افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. کہیں پہ میں نے بھوک سے بھلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے وزراء کے فریقی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا. کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا. میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا, کئی عورتوں کے اچھلتے سہاگوں کو دیکھا. جناب صدر میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا تو بے اختیار میری زباں پہ الفاظ آ گئے. اصول بیچ کے مسلک خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت فقیر ہوتی ہے. وطن کا پاس نہ ہو سکے گا کہ حرص کے بندے میں شکریہ.